اب آپ دیکھیے کہ جہاں ریفارمرز کے فلاسفرز کے فلسفے رہ گئے، انبیاء کی تعلیمات جہاں گم ہو گئی تھیں، جہاں روشنی کی ایک کرن کو ساری انسانیت ترستی تھی لیکن کسی کو کوئی حل نظر نہیں آتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس حل کو تلاش کرتے کرتے بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا ہو گئے تھے۔ بچوں کو، گھر کو، اپنے کاروبار کو، اپنے تمام معاملات کو چھوڑ کر کسی ویرانے میں بیٹھنا، کسی غار میں پناہ لینا کوئی سادہ بات نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا پریشر تھا جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ہم نے آپ پر سے وہ بوجھ اتار دیا جس نے آپ کی کمر توڑ ڈالی تھی۔ آپ جب غار حرا جاتے، سیدہ خدیجہ آپ کو کئی کئی دن کے لیے توشہ دے دیتی تھی، جب ختم ہو جاتا آپ واپس آتے اور آپ پھر چلے جاتے۔ وہ کیا سوچ تھی، وہ کیا فکر تھی، وہ دراصل آپ کی رحمت تھی۔ آپ انسانوں کے لیے حل چاہتے تھے، انسانوں کی زندگی کو آسانیاں بہم پہنچانا چاہتے تھے۔ آپ امن کے خواہاں تھے، آپ چاہتے تھے کہ ایک بڑا ریولیوشن آئے، بڑی تبدیلی، بڑا انقلاب آ جائے، لیکن آپ کے پاس اس کا کوئی حل موجود نہیں تھا۔ پھر غار حرائی میں تھے کہ ایک روز اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک فرشتہ آپ کے پاس آیا، اور انبیاء ویرانوں میں اور تنہائی میں کبھی اس وسوسے کا شکار نہیں ہوئے کہ کوئی گھوسٹ ہے یا کوئی اور مخلوق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے پہلے ہی اس بارے میں اطلاع دے دی جاتی ہے، دل کے اندر بات ڈال دی جاتی ہے۔ اور 6 ماہ پہلے کی بات ہے، ربیع الاول کہ یہی دن تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنے شروع ہو گئے تھے۔ آپ جو کچھ دن کی روشنی میں کیا کرتے تھے، آپ کی رات بھی ایسی ہی ہوتی تھی۔ آپ رات کو جو کچھ دیکھتے دن کی روشنی کی طرح روشن ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی عزیز ہو گئی۔ یہ صحیح بخاری کی 3 نمبر روایت ہے سیدہ عائشہ صدیقہ سے۔ پھر آپ غار حرا میں رہنے لگے تو ایک دن وہ فرشتہ آ گیا جس سے اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء پر بھی بھیجا تھا، جس نے آپ سے آ کے کہا اقرا، پڑھو۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں کسی ان پڑھ انسان سے کوئی کہے پڑھو تو کیا پڑھے اور کیسے پڑھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی کے ساتھ جواب دیا، ما انا بقارئ، میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں، مجھے معلوم نہیں ہے کیا پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے۔ تو سیدنا جبریل علیہ السلام نے آپ کو اپنے ساتھ سینے سے لگا کے اس قدر زور سے بھینچا کہ آپ کو پریشانی لاحق ہو گئی۔ پھر انہوں نے کہا اقرا، اور آپ نے پھر وہی جواب دیا، ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ یہ تیسری بار تھی سیدنا جبریل علیہ السلام نے آپ سے مطالبہ کرنے سے پہلے آپ کو سینے سے لگا کر اتنی شدت سے بھینچا کہ آپ کو لگا روح پرواز کر جائے گی، ہڈیاں سرما ہو جائیں گی۔ پھر سیدنا جبریل علیہ السلام نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یوں تو بظاہر سادہ سی بات ہے، سوسائٹی دیکھیے کیسی ہے، جہاں کوئی رب کو نہیں پہچانتا، وہ تو بتوں کے پاس جاتے تھے، وہ ان سے امیدیں باندھتے تھے، وہ ان سے نفع پہنچانے اور نقصان دور کرنے کی امید رکھتے تھے، وہ چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ خود کعبہ کے اندر 360 بت موجود تھے۔ نیپولین نے تو بہت بعد میں کہا کہ حضور والا اب ہمیں کسی خدا کی ضرورت نہیں، لیکن اہل مکہ اگرچہ وہ اللہ کے گھر کے متولی تھے لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے تھے۔
اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے تھے. قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ان کی عبادت کیا تھی؟ سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا. ننگے ہو کے طواف کیا کرتے تھے. ہر وقت نہیں، لیکن کوئی خاص منت مان لیتے تو ننگے ہو کر طواف کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل آپ کے دادا عبد المطلب نے بھی ایسا ہی ایک طواف کیا تھا. ایسی سوسائٹی میں رب کے نام کے ساتھ، وہ بھی پڑھنے کی بات کی گئی. اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. اور اگلی بات اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ، آج ٹیکنالوجی کے میدان میں جتنی ترقی ہو گئی، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے دیکھیں، فلڈ آف انفارمیشن ہے. لیکن یہ کیسی انفارمیشن ہے، یہ کیسا نالج ہے؟ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے. ریلی میں 1450 سال بعد دیکھتی ہوں آج کا انسان، آج کا مسلمان بھی اسے سمجھ نہیں پایا. یہی بات تو بھول گئے. کتنی عجیب بات ہے. تعلیم میں سبھی کچھ شامل ہے، رب کا نام شامل نہیں ہے. خیر آگے دیکھیے، خلق الانسان من علق. آج اگر سائنسی ترقیوں کی وجہ سے انسان جان گیا ہے کہ انسانی پیدائش کے کیا مراحل ہیں، وہ دور تو ایسا نہیں تھا جس میں لوگ جانتے ہوں کہ انسان کی پیدائش کس طرح سے ممکن ہوتی. جس نے انسان کو جمے ہوئے خون کی گٹکی سے پیدا کیا. اقرا وربک الاکرم، پڑھو اپنے رب کے نام سے جو بڑی عزت والا، بڑے کرم والا ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. جسٹ امیجن، پورے عرب میں 3 سے زیادہ قلم نہیں تھے. وہاں علم کی بات کے ساتھ قلم کی بات بھی ہے. علم الانسان ما لم یعلم، اس نے انسان کو اس چیز کا علم دیا جو وہ جانتا نہیں تھا. یہ آیات گویا تاریخ انسانی کے ایک نئے باب کا، نئے دروازے کو کھولنے والی تھی. اور آپ دیکھیے کہ ان آیات میں اس ماحول میں جس کے بارے میں پی کے ہیٹی کہتا ہے اپنی کتاب تمدن عرب میں، کہ پورے عرب میں 17 لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، اور 3 سے زیادہ لوگ نہیں تھے جو لکھنا جانتے. پورے عرب میں مرد، عورتیں، بچے. ایسی سوسائٹی میں یہ پہلے سے بتا دیا گیا کہ تعلیم عام ہوگی اور قلم کا استعمال ہوگا، اور اس علم کا فائدہ تب نصیب ہوگا جب علم اور اسم کا رشتہ جڑ جائے گا. اسم سے مراد اسم الہی ہے. آپ کی کیفیت بگڑ گئی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. گھر آئے اور آ کے سیدہ خدیجہ سے کہا زمیلونی زمیلونی، مجھے کچھ اٹھا دو، مجھے کچھ اٹھا دو. سیدہ خدیجہ نے، خداوت شخصیت ہے ان کی، آج کی کوئی خاتون ہوتی تو اسی وقت کہتی کتنا روکا تھا، مت ویرانوں میں جایا کرو، بیوی بچوں کو چھوڑ کے جاؤ گے تو اسی طرح کا معاملہ ہوگا. اب جب ڈپریشن میں چلے گئے، نعوذ باللہ، کہ اب جب اس طرح کی صورت حال ہو گئی تو ہمارے پاس چلے آئے ہو. آپ اس شخصیت کو دیکھیے، کتنی ذی وقار شخصیت ہے. کچھ کہے بغیر چادر اڑا دیتی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ دیر کے بعد سکون محسوس کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے میری جان کا ڈر ہے، کیا ہو جائے گا مجھے معلوم نہیں ہے. اس موقع پر سیدہ خدیجہ نے یہ بات کہی کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. انک لتصل الرحم،
آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ درماندوں کو، مجبور بے سہارا لوگوں کو کما کر دیتے ہیں، حق کے سستے میں جن کو مشکلات پیش آتی ہیں آپ ان مشکلات میں ان کی ہیلپ کرتے ہو، آپ مہمان نوازی کرتے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اور امام بخاری کے ایک شاگرد ہیں جن کا نام کشمیری ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے تعلق رکھتے تھے، اور عجیب بات ہے کہ علم اترا وہاں اور تعلیمات محفوظ ہوئی سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں، چاہے صحیح بخاری ہے یا صحیح مسلم ہے یا ابو داؤد ہے یا ترمذی ہے، یہ ساری کتابیں آلموسٹ انہی علاقوں میں تحقیق کے بعد سامنے آئی، حدیث کی صحیح کتب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کشمیری کہتے ہیں کہ امام بخاری نے کہا کلا واللہ ما یحزنک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی غمگین نہیں کرے گا، آپ کو کبھی غم نہیں دے گا۔ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 بڑی صفات سامنے رکھی کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں قطع رحمی عام ہے، اولڈ ہومز بن رہے ہیں، تیزی سے مشرومز کی طرح اگ رہے ہیں، رشتے کٹ رہے ہیں، بچوں کو ماں باپ کی پرواہ نہیں، ماں باپ زندگیاں نچھاور کر رہے ہیں ان بچوں پہ، اپنا مال، اپنی جوانیاں، اپنا سب کچھ جن بچوں کے لیے گھلاتے ہیں، ان کی اتنی خطرناک تربیت کہ وہ بڑے ہوتے ہی سب سے بڑے دشمن بن جاتے ہیں ماں باپ کے۔ آج جب شوہر بیوی کے رشتے میں دراڑ آ گئی، آج جب بھائی بھائی کے رشتے میں دراڑ آ گئی، دراڑیں تو کل بھی تھیں، لیکن اس ماحول میں رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی بیوی نے کتنا بڑا حوصلہ دیا، کیسے کاؤنسلنگ کی، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، کہ بے شک آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی ویسے عجیب بات ہے، بیوی تعریف کرے کوئی سادہ بات نہیں ہے، کیونکہ شوہر جب صلہ رحمی کرتا ہے سب سے زیادہ بیوی کو ہی خدمت کرنی پڑتی، رشتہ داروں کی۔ شوہر مال لگائے تو بیوی کو ہی اعتراض ہوتا، لیکن وہ بھی کیسی شخصیت تھی کہ اپنے شوہر کے گن گاتی تھی اور ان کی اچھی صفات کو ان کے سامنے اس لیے رکھا کہ آپ حوصلے میں آئے۔ اور میں سوچتی ہوں کہ دنیا میں بہت لوگوں نے بہت کام کیے، کتنے بڑے چیریٹی کے کام ہوئے، جیسے ہمارے یہاں عبدالستار ایدھی نے بہت بڑا کام کیا انسانوں کی خدمت کے لیے، قتل نہ کرو جھولے میں ڈال دو، بچوں کے قتل کو روکا، اور کس طرح سے بچیوں کو جن کا کوئی کفیل نہیں تھا ان کو سنبھالا، بیواؤں کی خدمت کی، بہت سارے اہم کام انجام دیے۔ حتیٰ کہ لوگوں نے کہا، اور میں سوچتی ہوں کتنی بڑی نادانی ہے نا، سورہ المومنون میں آتا ہے ام لم یعرفوا رسولہم، کیا وہ اپنے رسول کو جانتے نہیں ہیں یا وہ ان کے منکر ہو گئے ہیں؟ کسی نے پوسٹ لگائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیواؤں سے شادیاں کی تھی اور عبدالستار ایدھی نے بیواؤں کی خدمت کی ہے، تو جانتے نہیں ہیں اپنے رسول کو۔ وہ تو نبوت سے پہلے بھی بیواؤں کی خدمت کرتے تھے، اور اسی بنیاد پر سیدہ خدیجہ نے یہ کہا کہ آپ تو کمزور لوگوں کو کما کر دیتے ہیں، خود کماتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں۔ آپ کی شخصیت کے 3 بڑے پہلو ہیں، ایک تو آپ کا تعلق باللہ، آپ کی عبادت، آپ کا ذکر، آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ریلیشن تھا، دوسرے اسوہ حسنہ کہ آپ کی ذات جیسے لوگوں کے لیے مثال تھی، آپ کا اخلاق، آپ کے معاملات، آپ کا طرز زندگی، آپ کی معاشرت، معیشت، آپ کی سیاست، آپ نے جو بھی زندگی میں کام کیے۔ اور تیسری بڑی چیز جو ایک آپ کا ریلیشن تھا پبلک سے، لوگوں سے، خدمت خلق، تو آپ کی شخصیت خدمت خلق سے عبارت تھی۔ لیکن جب اپنے رسول کو نہیں جانیں گے تو دوسروں کو ہی ماڈل بنائیں گے نا۔ اور جہانوں کے بادشاہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ
فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اب کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو جوابی محبت نہیں ملے گی. فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. جب تک کہ آپ میری پیروی نہ کرو، میرے فٹ سٹیپس پہ نہ چلو. جب فٹ سٹیپس پہ چلو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اور تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف کر دے گا. تو یہ محبت فرض ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی اتباع فرض ہے. اور میں سوچتی ہوں کہ فرض کیوں نہ ہو، رول ماڈل تو ہر قوم کو چاہیے ہوتے ہیں جس کو لوگ فالو کرتے ہیں. ہر قوم کے ہیروز ہوتے ہیں. ہیروز کی زندگیاں سب کے لیے قابل عمل ہوتی ہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کارلائل کہتا ہے، اور آپ یہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اب مسلمان وہ تحقیقات نہیں کرتے جتنی تحقیق ویسٹ میں ہوئی ہے. دی 100 کتاب کے مصنف لکھتے ہیں کہ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں نمبر 1 پر ہیں. جو آپ نے کارنامہ انجام دیا، جس طرح سے انسانوں کی تربیت کی، جیسا معاشرہ وجود میں لے کر آئے، جیسا امن قائم کیا، آپ جیسا کارنامہ دنیا کی کوئی اور شخصیت انجام نہیں دے سکی. اور کارلائل آپ کو نبیوں کا ہیرو قرار دیتا کہ اگرچہ سارے نبی ہی رول ماڈل ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند ہے. سورہ القلم جو قرآن حکیم کی دوسری اور کچھ روایات کے مطابق چوتھی سورت ہے، اس میں رب العزت فرماتے ہیں، اور یہ آپ کی نبوت سے پہلے کے اخلاق ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. بے شک آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز. آپ کا خلق بے مثال باپ، قابل تقلید شوہر، دوست تھے تو سب سے افضل دوست تھے، ایثار کرنے والے اور سب سے مخلص وفا کرنے والے دوست تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس حیثیت میں دیکھیں، بحیثیت سپہ سالار کے دیکھیں، حکمران کے دیکھیں، بحیثیت ایک معلم کے دیکھیں، بحیثیت ایک ماہر نفسیات کے دیکھیں، بحیثیت ایک ماہر طب کے بھی دیکھیں، آپ کی شخصیت ہمیں دنیا کے لوگوں سے بہت آگے نظر آتی ہے. مجھے وہ وقت یاد آتا ہے، طب کے حوالے سے خصوصی بات کرنا چاہتی ہوں. جب آپ معراج کے لیے تشریف لے گئے، اس موقع پر آپ جہاں سے گزرتے وہیں فرشتے آپ سے کہتے، محمد حجامہ کروانا کبھی نہ چھوڑنا. یہ حجامہ کیا ہے؟ انسانوں کی صحت کا راز ہے. میں سمجھتی ہوں صرف اس ایک فکرے میں انسانوں کی صحت پوشیدہ ہے. ہم ریسرچز کرتے ہیں، میڈیکل ایجوکیشن بھی، میڈیکل سائنس ہمیں بہت کچھ بتاتی ہے، لیکن میں کبھی سوچتی ہوں کہ آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں بیماری کا علاج کرتا ہے یا صحت کے لیے تگ و دو؟ کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے جو میڈیسن ہمیں دی اس کے بعد ہماری حالت اور خراب ہو گئی، کیونکہ اینٹی بایوٹکس نے ہمارے اوپر برا اثر کیا. پھر جب ہم ڈاکٹر کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ دراصل اس کے ساتھ رائزک لینی چاہیے تھی. پھر جب رائزک بھی لی، پھر جب فلاں کام کیے تو اور زیادہ ویک ہوتے گئے. پہلے ڈاکٹرز ہوا کرتے تھے، وہ آپ کو ڈائٹ بھی ایڈوائز کرتے تھے، آپ کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے بھی کہتے تھے، آپ کو ایسی میڈیسنز کے ساتھ ایسی یعنی قوت بخش دوائیں بھی دیتے تھے تاکہ جب کسی بیماری سے صحت یاب ہو تو پوری طرح سے صحت نصیب ہو جائے. لیکن ایسا نہیں ہے کیا کہ پوری دنیا میں جتنی زیادہ میڈیکل سائنس کا عمل دخل بڑھ رہا ہے اتنے ہی زیادہ لوگ بیمار ہو رہے ہیں. جسمانی طور پر تو بیمار ہیں، اب تو ذہنی اور روحانی طور پر بہت زیادہ پکڑے گئے.
آپ دیکھیں اس کووڈ میں کتنی بڑی تعداد ہے جو ڈپریشن میں چلی گئی، اور انگزائٹی سے تو کوئی بھی نہیں بچ سکا. حالانکہ پاکستانی قوم نے پھر بھی بہت ساری چیزوں سے ریزسٹ کیا. میں نہیں کہتی کہ کوئی جائز ریزسٹ کیا، لیکن بہرحال اوور آل اگر آپ دیکھیں تو ہمارا ماسک، ہماری سوشل ڈسٹینسنگ اور ہمارے جو SOPs ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ سب انسان بیماری کے خطرے میں ہے. بیماریاں پہلے بھی آتی رہیں، وبائیں پہلے بھی پھوٹتی رہیں، وباؤں کا علاج ہونا چاہیے. میں تو صرف یہ کہنا چاہتی ہوں صحت بہت بڑی نعمت ہے، اور آج ہم اسی سے محروم ہو گئے، اس لیے کہ وہ طریقہ کار اختیار کی جو انسانوں کی اپروچ، اور وہ جو اللہ جہانوں کے بادشاہ کی جانب سے کہا گیا ان چیزوں کی طرف اتنی تحقیقات نہیں ہوئی، اس قدر توجہ نہیں کی گئی. ضمناً میں نے یہ بات اس لیے سامنے رکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ آیا کرتے تھے تو وہ اپنی جسمانی بیماریوں کے بارے میں بھی بتاتے تھے. جیسے ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے، کچھ اس کے بارے میں ہمیں بتائیے، ہم کیا کریں. آپ نے فرمایا شہد استعمال کرو. اس نے جا کے شہد استعمال کروایا، پیٹ اور خراب ہو گیا. پھر وہ آیا، آپ نے فرمایا شہد استعمال کرواؤ. اس نے جا کے استعمال کروایا، اب تو کوئی حال نہیں رہ گیا. کہنے لگا اللہ کے رسول اب تو بھائی کی حالت بہت خراب ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، میرے رب کی بات سچی ہے. کہ رب العزت نے فرمایا فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. میں UHS گئی، یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں، اور وہاں پہ طب نبوی کے حوالے سے ہی ایک سیمینار تھا. تو وہاں کے جو ریسرچ اسکالرس تھے انہوں نے بتایا کہ ہم نے طب نبوی کے حوالے سے کیا کیا ریسرچز کیے ہیں، خاص طور پر شہد کے بارے میں اور اسی طرح سے باقی بہت ساری چیزوں کے بارے میں. تو انہوں نے کہا کہ اتنا بڑا مافیا ہے ہماری فارماسیوٹیکل انڈسٹری اور آل اوور دا ورلڈ، جتنے اس بزنس سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ کبھی انسانوں کو ایسی چیزیں استعمال کرنے کی طرف جانے ہی نہیں دیتے جہاں سے انہیں صحت نصیب ہو جائے. اب یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری ہیلتھ کی ہائر اتھارٹیز ہیں، یا جو لوگ ہیلتھ پہ کام کرنے کے لیے ریسرچز کرتے ہیں، تحقیقات کرتے ہیں. اور میں نے جب اسٹڈی کیا تو مجھے پتا چلا کہ ایک ایک ملک میں سینکڑوں ریسرچز ہوئی ہیں لیکن امپلیمنٹ نہیں ہونے دیتے. میں تو آپ کو صرف یہ احساس دلانا چاہتی ہوں کہ آپ زندگی کے جس فیلڈ کے بارے میں چاہیں گے گائیڈ لائن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گی. چونکہ ہمارا وقت مختصر ہے، مختصر سے وقفے میں بہت ساری بات چیت نہیں ہو سکتی، لیکن آپ کے فیلڈ کے حوالے سے ایک بات ضرور کرنا چاہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم دیا گیا 3 سال تک خفیہ دعوت و تبلیغ کا، 3 سال تک آپ اعلانیہ دعوت نہیں دیتے رہے، لیکن جب آپ سے کہا گیا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ ہانکے پکارے کہہ دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبل ابو قبیس پر نہیں گئے جو کہ معروف تھا، جبل نور پر نہیں گئے جس پر نارملی عربوں کی یہ روایت تھی جب کبھی کوئی حملہ ہوتا، شبخون مارتا تو ان پہاڑوں پر چڑھ کر وہ صدا دیا کرتے تھے اور سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے، اور جو اعلان کرنے والا ہوتا تھا وہ اپنا گریبان پھاڑتا تھا اور اونچی آواز میں جب پکارتا تھا ہر قبیلے کے لوگ وہاں پہ آ جاتے تھے. خود جو لوگ نہیں پہنچ سکتے تھے وہ اپنے کسی نمائندے کو بھیج دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ کا حکم ملا تو آپ نے ان جگہوں کی بجائے کوہ صفا کا انتخاب کیا. کوہ صفا پر آپ چڑھے اور آپ نے کہا یا صباحا، ہائے صبح کا خطرہ، ہائے صبح کا خطرہ. سب لوگ جب اکٹھے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اگر میں آپ سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے جو حملہ آور ہونا چاہتا ہے، کیا میری بات کا یقین کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو صادق اور امین سمجھتے ہیں، ہم آپ کی بات کا یقین کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس دنیا کے بعد آنے والی زندگی کے بارے میں بتایا اور یہ بتایا کہ ہم ایٹ رسک ہیں، خطرے میں ہیں، ہمیں ایک اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے
جب آپ نے مختصراً بات کمپلیٹ کر لی تو ابو لہب نے کہا تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تم نے ہمیں اس لیے بلایا تھا۔ اس پر سورہ لہب نازل ہوئی۔ یہ تو ایک الگ سلسلہ ہے کہ ادھر آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک کرتا تو ادھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی آ جاتی تھی۔ تو یوں یعنی مجھے طائف جانے کا موقع ملا تو وہاں پر ایک نشست تھی، تو کسی نے ان میں سے کہا کہ ایک صاحب نے بہت اچھی سپیچ کی تھی، ہم نے ریکارڈ کر لی، تو انہوں نے کوہ صفا کے بارے میں کہا تھا یہ آج کے دور کی دعوت کا سب سے مؤثر سلسلہ۔ ہمارا انٹرنیٹ، ہماری ایک جگہ سے جو بات چلتی، کتنی جلدی انفارمیشن ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء بڑی انفارمیشن دینے کے لیے آئے تھے، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے تھے۔ ریلی اصلاً ہر مسلمان ملک میں انفارمیشن ڈپارٹمنٹس اور پھر ذرائع ابلاغ کو اسی مقصد کے لیے استعمال ہونا چاہیے جو مقصد نبوت ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام دوسروں تک پہنچایا جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے علاوہ وقت کے تقاضوں کے مطابق کوئی اور بات نہیں ہو سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابو ذر نے ایک طویل حدیث میں مختلف سوالات کیے تھے کہ پہلی کتابوں میں صحیفوں میں کیا آتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر باتوں کے ساتھ ٹائم مینجمنٹ کی بات کی، دیگر باتیں بھی کی، لیکن ایک بات اور کہی کہ عقل مند آدمی کے لیے لازم ہے کہ اپنے زمانے کے حالات سے باخبر ہے۔ تو یہ جو حالات سے باخبری ہے اس کے بھی کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں۔ اس میں سچائی کو پیش نظر رکھنا، تقریم انسانیت، کسی کی پرسنالٹی کو ہٹ نہ کرنا، کسی کی عزت کا دفاع، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اسلام میں اس کے لیے قانون حتق عزت وجود میں آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حجۃ الوداع کی بات ہے کہ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی عزت، جان اور مال حرام ہے، جس طرح آج کا یہ دن، یہ مہینہ اور یہ مقام حرمت والا ہے۔ تو یہ جو کسی مسلمان کی عزت ہے، اس عزت کا تحفظ کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور ذرائع ابلاغ چونکہ بہت تیزی کے ساتھ انفارمیشن سپریڈ کرتے ہیں، اس وجہ سے اس معاملے میں اور زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ میں چاہتی تو یہ تھی کہ یہاں پہ آئیں تو آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ابلاغ عامہ کا کانسیپٹ تھا، کیسے آپ نے انفارمیشن پہنچانے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ انفارمیشن سپریڈ کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا، اور اس کے لیے کیا اصول ہیں جو اسلام ہمیں دیتا ہے۔ لیکن انشاءاللہ آج کی اس نشست کے بعد چونکہ ایک اور نشست ہے اور ہمارے پاس وقت نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کبھی موقع دیا تو ضرور اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور میں آخر میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں، دیکھیے یہ ہماری زندگی ہے اور اپنی زندگی کے لیے ہم جواب دہ ہیں۔ اس زندگی میں جو کچھ ہم نے کیا اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا اور ہم ریسپانسبل ہیں۔ وی آر ریسپانسبل، وی آر اکاؤنٹیبل۔ اپنے نبی کی حیات کو ضرور جانیے، اپنے نبی کی باتوں کو، ان کی تعلیمات جو انہوں نے اپنی حیات میں کیا۔ انفارچونیٹلی ہماری تعلیم میں اور ہماری ماؤں کی گود میں اور ہمارے گھرانوں میں، ہماری سوسائٹی میں ایسا نہیں ہو پایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات سے اس طرح باخبر کیا گیا۔ میں سمجھتی ہوں ٹھیک ہے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں ڈلیاں بیراں دا کچھ نہیں گیا، کہ اگر بیر گر بھی گئے تو چلو اکٹھے کر لیں گے اور سمیٹ لیں گے، وقت ہے تو سمیٹ کے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہو، لیکن یہ زندگی ہے، گزر جائے گی جلد۔ اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ
ایک ایک عمل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جب حساب لینا ہے اس کو میچ کر کے دیکھا جائے گا۔ اسلام میں کسی عمل کی قبولیت کے لیے سٹینڈرڈ یہ ہے وہ اللہ کی خوشی کے لیے ہو، کسی اور کی خوشی کی خاطر نہ ہو، اور دوسرے یہ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ آپ اپنے نبی کی سنت کو جانیے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے اور اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سچی محبت نصیب کر دے۔ اور اپنی حیات میں دیکھیے یہ زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ اگر آپ 1 پیج ڈیلی بھی پڑھنا چاہیں تو آخر کوئی دن تو آئے گا کہ آپ اپنے نبی کے بارے میں سب کچھ جان جائیں گے، تو اپنے بچوں کو اور جہاں جو آپ کا حلقہ اثر ہے 1 پیج 2 پیج جیسے بھی آپ پڑھنا چاہیں، بہت ہی خوبصورت سیرت کی کتاب ہے جو مدینہ یونیورسٹی کے پروفیسر تھے اور اس کے بعد مسجد نبوی میں کچھ پوری حیات میں درس و تدریس کا سلسلہ انہوں نے جاری رکھا۔ انہوں نے اس سیرت پر بہت ہی خوبصورت کتاب لکھی ہے، کیونکہ اس کے الفاظ ایسے لگتا ہے کہ جیسے اندر کے جذبوں کی ترجمانی کر رہا ہے اور حقائق مسخ نہیں کیے گئے۔ حاذ الحبیب محمد یا محب۔ میں نے پہلی دفعہ یہ کتاب دیکھی اور میں نے عربی اس کی پڑھی تو میں نے کہا کتنی زیادتی ہے کہ یہ دنیا کی اور زبانوں میں نہیں۔ تو ہم نے ان سے اجازت لی کہ آپ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے شائع کروا سکیں۔ اب یہ کتاب سیرت حبیب کے نام سے موجود ہے، اس کی PDFs بھی اویلیبل ہیں۔ تو اپنی زندگی میں یہ روٹین بنائیے، اپنے نبی کے بارے میں جانیے اور اپنی نسلوں کو آگاہ کیجیے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی بہت رحمتیں ہوں گی۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ 10 بار اس پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ میں نے اپنی حیات میں دیکھا ہے، ایکسپیرینس کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کی سنت، آپ کی سیرت، جہاں اس پر کام کرنے کا آغاز کرو، پڑھو پڑھاؤ، اس پر بات کرو، ایسا لگتا ہے برکتوں کے خزانے لٹا دیے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ان کاموں کو، ان مشکلات کو دور کرتے ہیں انسان اندازہ نہیں کر سکتا۔ ہماری حیات پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرض ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا، اب ہم نے ان سے وہ پیغام لینا ہے اور آگے دنیا تک پہنچانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے مقام پہ رکھا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ بڑا رول پلے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کی تعلیمات پہنچانے کے بارے میں، ان کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اور دلوں کے اندر محبتوں کو داخل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کی حیات کو منتخب کر لے اور اللہ تعالیٰ آپ سے اور ہم سب سے یہ خدمت قبول کر لے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بہت معذرت خواہ ہوں ایک دفعہ پر کہ ہم آپس میں بات چیت کر سکتے تھے لیکن یہ مجلس مختصر رہی۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ جس طرح سے آپ لوگوں نے محبت کے ساتھ اسے سنا اور ہم سب کو موقع دیا کہ ہم یہاں پہ بیٹھیں اور بات چیت کریں۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس میں بہت برکت پیدا کر دے اور اللہ تعالیٰ اس مقام کو بھی برکت نصیب کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ایک بڑی تبدیلی کا آغاز کرے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔